شادی بیاہ کے موقع پر مرد اپنے گھر میں رہیں گے، عورتیں بارات جائیں گی۔ دکان میں مرد نہیں بیٹھیں گے، عورتیں بیٹھیں گی۔ پھر وہی ہوگا جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ راستہ چلتے اس قدر کثرت سے زناکاری ہوگی کہ کوئی بولنے والا نہیں ہوگا کہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اگر کوئی کہہ دیا کہ ہزاروں کے بیچ میں زنا کیوں کر رہا ہے، پردہ کے پیچھے کر لیتے تو وہ اپنے زمانے کا صدیق ہوگا۔ یعنی اتنی حیا بھی باقی نہیں رہے گی کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے۔ چائے کی دکان پہ زناکاری ہوگی اور راستہ چلتے بس میں، ٹرک میں، ایروپلین پہ، ہر جگہ زناکاری ہوگی، کوئی اس کو برا نہیں سمجھے گا۔ جیسے آج کل نیم برہنہ خواتین گھومتی ہیں، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا اور اس کو فیشن کا حصہ مانا جاتا ہے۔ اسی طرح آنے والے کچھ دنوں میں زناکاری فیشن کا حصہ بن جائے گی، کوئی اس کو برا نہیں سمجھے گا۔ ابھی کڑاکے کی سردی میں مرد 2 4 5 کپڑے پہنے ہوتے ہیں، مگر آپ خاتون کو دیکھ لیں ایئرپورٹ پہ وہ صرف ایک کپڑے پہنے رہتی ہیں، سر کھلا رہتا ہے، پورا پاؤں کھلے رہتے ہیں، جبکہ وہ صنف نازک ہیں، صرف اس لیے کہ فیشن بگڑ نہ جائے، میک اپ بگڑ نہ جائے۔ وہ جاڑے میں ٹھٹھرتی ہیں مگر سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں، جبکہ مرد اس کے مقابلے میں طاقتور زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیچرلی اور مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں ڈبل طاقت دیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ 10 کپڑے پہنے رہتے ہیں اور وہ کمزور صنف ہے، اس کے باوجود بالکل معمولی کپڑے پہنے رہتی ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر فیشن کا بھوت سوار ہے۔ اور اسی طرح آنے والے 10-20 سال کے بعد کثرت سے زناکاری ہوگی، لوگ اسے زندگی کا حصہ سمجھ لیں گے اور کوئی برا سمجھنے والا نہیں ہوگا۔ اس کا آغاز اسی طرح سے ہوگا، کھیل تماشوں سے ہوگا۔ لوگ سمجھیں گے میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، حالانکہ وہ تماشا کروا رہے ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں تماشا ہوگا، عیدگاہوں میں تماشا ہوگا۔ اب تو تماشا عرس میں شروع ہو گیا ہے، شیخ چلی آتے ہیں اور وہ لوگوں کو ہنساتے ہیں، لوگ ہنسنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اب لوگوں کا مقصد ہنسنا ہی رہ گیا ہے اور تفریح کرنا رہ گیا ہے، ورنہ جن بزرگوں نے اس خانقاہ کو سجایا، جنہوں نے پورے علاقے میں دین کی تبلیغ کی، ان بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، انہوں نے جی بھر کے جو کی روٹی بھی زندگی بھر نہیں کھائی، انہوں نے زندگی بھر قاعدے کا کپڑا نہیں پہنا، ان بزرگوں نے لنگر چلا کے غریبوں، مسکینوں، معذوروں اور عام غریبوں کے کھانے کا انتظام کیا، اور خود 40 دن تک لگاتار ایک کھجور کھا کے زندہ رہے۔ ان کی خانقاہوں سے دین پھیلا اور آج ان کے عرس کے نام پہ لوگ تماشا کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا تھا بزرگوں، اخیر زمانے میں جب حیا اور شرم ختم ہو جائے تو سمجھ لو کہ ناجائز بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، چونکہ جو جائز بچے ہوں گے اس میں حیا کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا۔ وہ پیچھے سے آواز دینا گنوارپن ہے، مسجدوں میں چلانا گنوارپن ہے، جہاں دینی گفتگو وہاں چلانا گنوارپن ہے۔ اگر کوئی وہاں چلاتا ہو اس کا مطلب ہے کہ ضرور کہیں نہ کہیں کوئی مس ہے۔ شرم اور حیا بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جب حیا رخصت ہو جائے تو آدمی کی زبان بہک جاتی ہے، باپ کے سامنے چلاتا ہے، عالموں کے سامنے چلاتا ہے، مسجدوں کے سامنے لوگ چلاتے ہیں، اپنے سماج کے بزرگوں کے سامنے چلاتے ہیں، سمجھ جائیں کہ ضرور ان کی بنیاد میں خطا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، وہ ایک جگہ کھڑے تھے، سامنے چند بچے گیند کھیل رہے تھے، غلطی سے بچوں کا گیند امام اعظم کی طرف آ گیا، سارے بچے ادھر ادھر گلی میں چھپ گئے کہ امام وقت کے سامنے کون جائے گا، لیکن ایک بچہ ڈھٹائی کے ساتھ آیا سامنے اور گیند لیا اور چلا گیا۔ امام اعظم نے خیال کا اظہار کیا کہ لگتا ہے کہ اس کی بے حیائی بتاتی ہے کہ اس کی بنیاد میں خطا ہے، اور جب لوگوں نے پتہ لگایا تو واقعی ایسا ہی پتہ چلا، چونکہ اپنے عالم سے شرمانا،
ماں باپ کا ادب کرنا، مسجدوں سے حیا کرنا، دینی درسگاہوں دینی جلسوں سے اس کی عزت کا خیال رکھنا، وہاں سے شرمانا، یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے۔ اور جو جلسے میں چلائے، عالموں کے سامنے چلائے، ضرور آدمی پتہ لگائے تو بے حیائی ایسا کر سکتا ہے، اور بے حیائی پہچان ہے کہ اس کی بنیاد میں خطا ہے۔ اخیر زمانے میں چونکہ آدمی نکاح کا خیال نہیں کرے گا، زناکاری بڑھ جائے گی، تو ناجائز بچوں کی تعداد سماج میں بڑھ جائے گی۔ لوگ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے، پھر اسی کو رکھ لیں گے بے عزتی کے ڈر سے۔ اب طلاق دینے کے بعد جب تک وہ بیوی کے ساتھ رہیں گے زنا خالص، اور جتنے بچے پیدا ہوں گے سب ولد الزنا ولد الحرام۔ بے شمار لوگ ہیں جن کو سماج سے ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ اس شرماتے ہوئے جھوٹ بول جاتے ہیں کہ میں نے طلاق نہیں دیا، ورنہ بیوی نکاح سے نکل جائے گی، دوسرے سے شادی کرے گی، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے گا، حلالہ کرنے کے بعد پھر واپس ان کے پاس لوٹ کے آئے گی، اپنی بیوی دوسروں کے پاس جائے گی، یہ ان کو سزا ملتی ہے، مگر اسے ٹف کام سمجھ کر کے جھوٹ بول دیتا ہے کہ نہیں کیا۔ اب اس طرح سے دو چار کیس اگر سماج میں ہو گئے، اور طلاق کے بعد اگر 20 بچے سماج میں پیدا ہو گئے ولد الزنا، اور وہ 20 بچے آگے چلنے کے بعد جو ان سے نسلیں پیدا ہوں گی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کس قدر ولد الحرام کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ آج جو لوگ عالموں کے سامنے ڈھٹائی سے باتیں کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کے سامنے آنکھ دکھاتے ہیں، جو اپنے سماج کے سفید داڑھی والوں کا احترام نہیں کرتے ہیں، جو لوگ مسجدوں خانقاہوں جلسوں اور سادات کی عزت نہیں کرتے ہیں، وہ خیر منائیں اپنی، باپ ڈفلی بجائیں بمبئی میں اور یہاں ماں دوسرا کام کر چکی ہوتی ہے، یہ گود میں کھلاتے ہیں، میرا بچہ ہے، بچہ اس کا ہے ہی۔ اسلام نے سب سے بڑا پیغام حیا کا دیا۔ حیا، جس طرح ایک کنواری لڑکیاں اپنے ماں باپ سے شرماتی ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ اللہ، آقا علیہ السلام کی شرم مشہور تھی پورے مکے میں ان بے حیاؤں کے درمیان، جبکہ پورا مکہ بے حیائی کی کیچڑ میں لت پت تھا۔ اسلام کے سورج سے پہلے اس قدر اندھکار میں، اس قدر ڈارکنیس، اس قدر تاریکی تھی ماحول میں کہ باپ اگر مر گیا اس کی دوسری بیویوں کو، سوتیلی ماؤں کو بچے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کی طرح اپنے قبضے میں کر لیتے تھے۔ پڑوس کی عورتوں سے زناکاری عام تھی، قتل عام تھا، کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا تھا، معمولی سی بات میں ہزاروں ہزار آدمی کا قتل ہوتا تھا۔ وہ اندھکار میں سماج تھا جس کے بارے میں ایک بہت بڑے انگریز مورخ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ڈاکٹر ولیم میور۔ وہ کہتے ہیں کہ the first peculiarity which attracts our attention towards the Islam is the subdivision of Arabs. Every tribes were different to another. If they were united by blood or by any interest, are ever ready to separate them. But now the history has changed. By what force these tribes could be subdued or drawn to one common center, it was solved by Prophet Muhammad. ایک کرسچن کہتا ہے عرب میں اس قدر اختلاف تھا، انتشار تھا کہ خاندان کے لوگ اگر شادی بیاہ کسی فنکشن میں ایک ہو جاتے تھے تو جہاں شادی ختم ہوتی پھر ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تلوار نیام سے باہر نکال لیتے۔ فنکشن ختم ہوا پھر نیام سے باہر تلوار نکال لی اور ایک دوسرے کو ذبح کرنے اور قتل کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اس قدر شرارت کا عالم تھا کہ جیسے بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل جاتے، ویسے جس قبیلے کی تعداد زیادہ ہوتی وہ چھوٹے قبیلے والوں کو پرشب خون مار کے ان کی عورتوں کو بھی لوٹتے، ان کے مال کو بھی لوٹ لیتے تھے۔ انتشار کا یہ عالم تھا۔ ڈاکٹر ولیم میور کہتے ہیں کہ کس طاقت نے اچانک یہ انقلاب برپا کیا کہ وہی لوگ جو نفرت میں ڈوبے تھے، تلوار کی زبان سمجھتے تھے، قتل کی زبان سمجھتے تھے، اچانک اندر سے باہر سے کیوں اس طرح بدل گئے؟
کہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے، کالے گورے مل کر ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ بائی واٹ فورس، کس طاقت کے ذریعے ان بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک مرکزی اتحاد پہ جمع کر دیا گیا؟ کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہاں مہاجر، کہاں انصار، اپنے خونی بھائیوں سے زیادہ ایک دوسرے سے برادرہوڈ کی رسی میں کیسے بندھ گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ کس نے لوگوں کی سوچ بدل دی، جینے کا انداز بدل دیا؟ جو برسوں سے بگڑے ہوئے لوگ تھے، اندر سے انسانیت کی قدریں کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کس نے ایسا بدلا؟ پھر آگے وہی جواب دیتے ہیں، اتنا بڑا انقلاب، اتنی بڑی تبدیلی، اتنا بڑا سماجی پریورتن، سوچ اور سمجھ میں بدلاؤ صرف اور صرف محمد عربی کی محنتوں سے ہو گیا۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اب آپ گٹکا کھائیے اور بیٹھے رہیے اور سبحان اللہ مت بولیے۔ شبیر پڑھ رہا تھا تو سارے لوگ کھڑے تھے، آپ یعنی کھڑے ہو کے داد دے رہے تھے، آپ کھڑے ہو کے داد دے رہے تھے۔ یہ سب کام اڑیسہ کے جاہل کرتے ہیں۔ سنبھل، مراد آباد، بدایوں، بریلی، رامپور، یہ سب ایک پڑھا لکھا خطہ مانا جاتا ہے۔ ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، یہ بریلی سے قریب ہے، بریلی سے ریلیٹڈ ہے، اور یہاں علم دوستی ہوتی ہے، علم کی قدر ہوتی ہے، دینی گفتگو سنی جاتی ہے۔ جہاں خلیل العلوم ہوں، اجمل العلوم ہوں، اور جہاں جامعہ نعیمیہ ہوں، اتنے بڑے بڑے ادارے ہوں، ان اداروں کی موجودگی میں لوگ اڑیسہ کے جنگلیوں کی طرح کام کریں تو بہت افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ان مدرسوں میں باہر کے بچے تو پڑھ کے فیض اٹھاتے ہیں اور یہاں کے لوکل لوگ فیض سے محروم رہتے ہیں۔ کچھ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، بس ایک گھمنڈ اور غرور ہے کہ ہم مراد آباد اور سنبھل علاقے میں رہتے ہیں، باقی آپ میں اور اڑیسہ کے جاہلوں میں کوئی فرق نہیں۔ اگر آپ علم دوست ہوتے تو بولتے کہ قرآن حدیث کی بات سناؤ، پہلے اللہ رسول کی بات بولو، حجور مت کرو، اللہ رسول کی بات سناؤ۔ حجور کے وقت میں پورا مجمع بھرا ہوا تھا، اور جب قرآن حدیث کی بات ہونے لگی سارا مسئلہ صاف ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بنیاد میں جو جہالت ہے کنواں، باہر کے لوگ آ کے پی کے چلے جاتے ہیں اور آپ سب پیاسے ہیں۔ آپ کو صرف دولت چاہیے، صرف دنیا چاہیے، صرف مکان چاہیے، باقی آپ کی تہذیب، آپ کی شرافت، آپ کی حیا، آپ کی پاک دامنی، آپ کی چیسٹیٹی، جو پوری دنیا، پورے ہندوستان کے لوگ جانتے ہیں، جو فخر کرتے ہیں کہ ہمیں بریلی پہ فخر ہے، ہمیں مراد آباد پہ فخر ہے، ہمیں سنبھل پہ فخر ہے، ہمیں رامپور اور پیلی بھیت پہ فخر ہے، اب وہ ساری باتیں ختم ہو گئی۔ اس لیے ختم ہو گئی کہ جس طرح وہ گوار کرتے تھے اس سے بدتر لوگ یہاں کر رہے ہیں۔ شیخ چلی ہمارے بہار میں کہیں نہیں آیا ہے، میری معلومات کے مطابق آیا ہوگا تو آیا ہوگا، مگر میں نہیں جانتا ہوں، مگر پیلی بھیت میں آیا ہے۔ عرس کے موقع پر بڑا پوسٹر چھپا ہے، اس عرس میں وہی شیخ چلی جو اسٹیج پہ آ کے پورا دھمال مچاتا ہے، کامیڈی کرتا ہے، لوگوں کو ہنساتا ہے، اس علاقے میں ایسا ہوا ہے۔ اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے وہ تماشا دیکھ لیا آپ کے یہاں۔ سنبھل، مراد آباد کی ایک اپنی الگ شناخت ہے، ایک الگ پہچان ہے، لیکن پبلک میں کوئی اثر اس کا نہیں ہے۔ پبلک سیم ہے، جو بہار، اڑیسہ، بنگال اور گاؤں دیہات کے جو لوگ ہیں، اسی طرح کی سوچ شہر کے لوگ بھی رکھتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو دیکھا۔ اور آج سے 4 سال پہلے میں نے دیکھا تھا وہ بستی علاقے میں علیمیہ جمدہ شاہی، وہاں بھی ایک نعت خواں آیا، نعت سنا، سارے لوگ سنتے رہے، اور جہاں قرآن حدیث کی بات سنانے کے لیے ایک خطیب آیا، سارا مجمع اٹھ کے بھاگنے لگا۔ میں نے یہی جملہ وہاں بھی دہرایا تھا، دارالعلیمیہ جمدہ شاہی اشرفیہ کے بعد 2nd درجے کا مدرسہ ہے، اور تمہارے بستی ضلع میں ہے، اور تم لوگوں نے بتا دیا کہ علیمیہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم لوگ اسی طرح جاہل ہو جس طرح سے اڑیسہ کے دیہات کے لوگ جاہل ہوتے ہیں، ورنہ تم لوگ 1 گھنٹے سے نعت سنے، داد بھی دیا، اور ابھی جبکہ پہلی بار میں تمہارے علاقے میں آیا تھا اور میں نے ابھی گفتگو بھی شروع نہیں کی ہے، اور تم سارا مجمع اٹھ کے بھاگنے لگے، کیا مطلب؟
بس ڈیلا، صوفی نظام الدین، جامعہ علیمیہ، یہ سب بس ایسے ہی ایک رسم ہے، اس کا کوئی اثر تمہارے سماج میں نہیں ہے۔ اگر تم لوگ علم دوست ہوتے، علم درسوں کا کوئی خیال ہوتا تو تم دینی گفتگو سن کے بتا دیتے کہ ہم کھیل تماشا نہیں سنتے ہیں، ہم تو قرآن حدیث کی بات سننے والے ہیں، ہم علماء کرام کے سائے میں رہتے ہیں، ہم دینی مدرسوں کے سائے میں رہتے ہیں، ہم مفتیوں کے سائے میں رہتے ہیں، ہم علماء کرام ہر گلی کوچے میں جس شہر میں عالم موجود رہیں، جہاں ہر دکان میں حفاظ نظر آئیں، وہاں کا کلچر اتنا عمدہ ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ یہاں آئیں، یہاں کی تہذیب شرافت کو دے کے جب لوٹیں وہاں بیان کریں کہ کیوں نہیں اس قدر اعلیٰ تہذیب ہوگی، چونکہ اعلیٰ حضرت کے قریب وہ لوگ رہتے ہیں، شہر بریلی کے قریب رہتے ہیں۔ قربت کا یہ اثر ہے، میں نے دیکھا کہ سنبھل کے بچے مؤدب ہیں، سیویلائزڈ، وہاں کے بوڑھے، وہاں کے جوان، وہاں کے مرد، سارے لوگ شریف ہیں اور بالکل ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی اور ہائیلی سیویلائزڈ بھی ہے۔ اپنے سے اپنے بزرگوں کو عزت دیجئے، نہ کہ اپنی بدعملی سے بزرگوں کا نام خراب کر دیجئے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں کا مرید ہوں، میں اشرف العلماء کا مرید ہوں، میں مفتی اعظم ہند کا مرید ہوں، میں صاحب مجاہد ملت کا مرید ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ کیوں تم اپنی زبان سے ان بزرگوں کا نام خراب کرتے ہو؟ تمہارا گھمنڈ، تمہارا غرور یہ بتاتا ہے کہ ان بزرگوں کا کوئی فیض تم کو نہیں ملا۔ تم مت بولو کہ میں فلاں کا مرید ہوں، اتنا آچرن، ویوہار، کردار اتنا اونچا ہو تمہارا کہ دیکھنے والا پوچھے کہ یہ بتا تو کس کا مرید ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ ڈاکٹر شہریار خان صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ اپنے کردار سے بتاؤ کہ تم کس کے مرید ہو۔ لوگ پوچھیں تم سے، جب تم اتنے اچھے ہو تو تمہارا مرشد کتنا اچھا ہوگا۔ اصل یہ ہونا چاہیے۔ اب کوئی پوچھنے والا نہیں، چونکہ ہم بد اخلاق ہیں، اب ہم ہی بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں کہ ہم فلاں کا مرید ہیں، یعنی اس مریدی کو گھمنڈ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ ہم فلاں کا بیٹا ہیں، ہم فلاں کے مرید ہیں۔ کیوں اپنے باپ کو بدنام کرتا ہے؟ کیوں اپنے پیر کو بدنام کرتا ہے کہ ہم فلاں کا بیٹا ہے، ہم فلاں کا مرید ہیں؟ لوگ بولیں گے کہ جب تم اتنے گندے ہو تو تیرا باپ کتنا گندا ہوگا، جب تم اتنے بدتمیز اور بد اخلاق اور مغرور ہو تمہارا پیر کتنا مغرور ہوگا۔ چونکہ ہر بچے میں باپ کا اثر ہوتا ہے اور ہر مرید میں اپنے مرشد کی جھلک ہوتی ہے، اس لیے یہ مت بولو کہ میں فلاں کا مرید ہوں۔ اپنا اخلاق اتنا اونچا کر لے کہ لوگ پوچھیں جب تم اتنا اچھا ہے تو تیری تربیت کرنے والا مرشد کتنا اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سنجیدگی بہت بڑی نعمت ہے، وقار بہت بڑی دولت ہے، حیا بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا میں اخیر زمانے میں جب حیا لٹ جائے تو بس وہی شراب پانی سے زیادہ سستی ہو جائے گی، قتل عام ہو جائے گا، زناکاری ہر دکان اور ہر مکان اور ہر گھر میں اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک گھر ہے، اس گھر میں 5 لوگ ہیں، ماں الگ دوسرے مردوں سے چیٹنگ کر رہی ہے، باپ الگ دوسری عورتوں سے چیٹنگ کر رہی ہے، جوان بیٹا الگ گرل فرینڈ سے چیٹ کر رہا ہے، جوان بیٹی الگ بوائے فرینڈ سے چیٹ کر رہی ہے۔ وہ گھر ہوا کہ عیاشی کا اڈا ہو گیا۔ گھر ہے 50 کروڑ کا، اس گھر میں رات بھر موبائل کے ذریعے کس قدر بدعملی کا مظاہرہ ہو رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی گیم میں لگے ہوئے ہیں، بچے اپنے گیم میں لگے ہوئے اور ماں خود سے اس کو گیم میں لگا دیتی ہے، یہ موبائل لو، یہ گیم دیکھو۔ اب وہ گیم کھیلنے میں مست ہے اور یہ دوسرے مردوں سے چیٹنگ کرنے میں مست ہے، دوسروں سے چیٹ کرنے میں لگی۔ اب اس گھر میں دل کیسے لگے گا؟ اس گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ جس گھر کے 4 لوگ ہیں، چاروں کی سوچ بگڑی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں گھومنے کا ایک کلچر چلا ہوا ہے، گھمکڑ کا کلچر۔ 50 کروڑ کا مکان ہے، وہ کشمیر پہاڑ دیکھنے جا رہے ہیں۔ جس مکان میں فالس سیلنگ ہے، جس مکان میں گرینائٹ، ماربل، صاحب قیمتی سامان لگے، 50 کروڑ کا مکان ہے، مگر ابھی 31st نائٹ منانے کے لیے لوگ گوا چلے جائیں گے۔ وہ گوا میں سمندر کے کنارے بالو پہ سو جائیں گے، ریت پر سو جائیں گے، سمندر میں ڈبکی لگائیں گے اور ریت پہ سو جائیں گے ننگے، انجوائے کر رہے ہیں، زندگی کا مزہ لے رہے ہیں۔ 50 کروڑ کا گھر، قیمتی صوفہ، قیمتی جھومر، وہ سب چھوڑ کے ریت پہ سو کے زندگی کا مزہ لے رہے ہیں۔ کشمیر میں کیا چیز ہے؟ پہاڑ ہے، ڈل جھیل ہے، جھیل ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے،
اس کو لوگ دیکھنے کے لیے 50,000 روپے خرچ کر کے وہاں جا رہے ہیں. شادی کے بعد اپنا 50 کروڑ کا گھر چھوڑ کے کشمیر دوڑ کے جا رہے ہیں. وہاں کیا دیکھیں گے؟ ڈل جھیل میں کشتی پہ چلیں گے. کیا دیکھیں گے؟ نشاط باغ شالیمار باغ میں گارڈن پھول کے درخت کو دیکھیں گے. گلمرگ میں کیا دیکھیں گے؟ برف جو پہاڑ سے برف سے جو پہاڑ گھرا ہوا ہے ڈھکا ہوا ہے اس کو دیکھیں گے, انجوائے کریں گے اور آ جائیں گے. اپنا گھر قیمتی گھر چھوڑ کر کے پہاڑ ندی نالا جھرنا دیکھنے لوگ جا رہے ہیں. نہیں کچھ ہوا چلو اجمیر شریف کا بہانہ ہے, ہوٹل میں کھانا 2-4 دن انجوائے کرنا, دوسروں کے گھر میں ہوٹل میں رہنا. آج کل ہوٹلنگ آؤٹنگ, ہوٹل میں رہنا ہوٹل میں کھانا, یہ کلچر شروع ہو گیا بہت زیادہ. پہلے کافی کرتے تھے, اب مسلمان بھی کر رہے ہیں. اجمیر کا نام ہے اور گھومنے کا بہانہ ہے. رمضان شریف میں عمرہ کا نام ہے کہ مدینہ جانا ہے اور وہاں جا کے آئس کریم کھڑے کھڑے کھانا ہے. مکہ شریف کا ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے مکہ شریف کی گلیوں میں لوگوں کو آئس کریم کھڑے کھڑے چلتے ہوئے کھاتے دیکھا. چلتے چلتے پی رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. عمرہ کا نام ہے اور انجوائے کرنا ہے. اب کشمیر کے بہانے مدینہ کے بہانے گھومنے چلے جانا, آئس کریم کھانا ہے اور پھر رات دن بھر سونا ہے اے سی میں, اور شام کے ٹائم میں افطار کرنے کے لیے حرم چلا جانا ہے. پھر وہاں سے آنا ہے. کبھی کبھی نمازیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں, تراویح کی نماز بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں, بس صرف نام ہوا کہ عمرہ کر کے چلے آئے. حدیث پاک میں اخیر زمانے میں علماء عمرہ اور حج کریں گے صرف نام اور نمود کے لیے, ریاکاری کے لیے. امیر حج کریں گے عمرہ کریں گے صرف سیر و سیاحت کے لیے. غریب حج کریں گے صرف بھیک مانگنے کے لیے, دولت بڑھانے کے لیے. اب جا کے وہاں دیکھ لیں غریبوں کو لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, 3 مہینے 2 مہینے کے اندر میں کروڑوں روپے کما کے چلے آتے ہیں. بہت سارے لوگ ویزا لیا رمضان میں اور چلے گئے اور وہاں پورا مہینہ مانگتے رہتے ہیں, 2-4-10 لاکھ روپے کما کے چلے آئے. حضور نے کہا اخیر زمانے میں وہ امیر لوگ گھومنے سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے اور غریب لوگ مالدار بننے یعنی مانگنے کے لیے حج کریں گے. اور جو عالموں کا طبقہ ہوگا یہ طبقہ ریاکاری کے لیے حج کریں گے. اب وہ نعت پڑھیں گے, بولیں گے آپ پیسہ دیجئے ہم اس کو مدینہ میں خرچ کریں گے. یعنی وہ شو کرنا چاہتے ہیں میں مدینہ جا رہا ہوں. کیوں ایسا کر رہے ہو؟ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کے گھر مہمان ہوئے. صاحب خانہ نے بیٹے سے کہا کہ دوسری دفعہ حج میں جو برتن لائے ہیں وہ لاؤ, اس میں ہم حضرت کی خدمت کریں اس برتن میں. حضرت نے کہا کہ ایک جملے میں تم نے دونوں حج کو برباد کر دیا. یعنی تم یہ شو کرنا چاہتے ہو کہ میں 2 بار حج کر چکا ہوں. جہاں شو آیا برکت ختم ہو گئی, حج گیا کام سے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر ہلڑ بازی, کس قدر بے حیائیوں کے ماحول میں ہم لوگ جی رہے ہیں. ایک عبادت ہے اس کو بھی ہم نے شو بنا دیا. اور صاحب ہمارے بال بچے انگریزوں کے غلام ہو گئے اور ہم داڑھی ٹوپی لے کے حاجی بنے ہوئے ہیں, اور گھر میں سارے بچے آوارہ ہو گئے. سبوں کے سروں پہ بال ہیں فلمی اسٹائل کے, سب کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جوکروں کی طرح. جس بچوں کو جن کو ہم دودھ پلا پلا کے جس سانپ کو تیار کر رہے ہیں, بچہ سمجھ کے یہی سانپ کل ہماری عزت کو ڈس لے گا. یہی سانپ اپنے باپ کی چھاتی پر بیٹھ کر کے بلینک چیک پہ سائن کروائے گا اور لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے حضرت کے پاس کہ تعویذ دیجئے میرا بچہ میرے ہاتھ سے چھن گیا. 1 کروڑ تعویذ بھی باندھ دیں گے, ایسا نہیں ہوگا. آم کے پیڑ میں 1 لاکھ تعویذ میں باندھ دوں اور بولوں کہ اسے سونا پھل جائے, اس سے سیب نکل جائے, نہیں ہوتا ایسا اس دنیا میں. اس دنیا میں آم کے پیڑ سے آم نکلتا ہے, سیب کے پیڑ سے سیب نکلتا ہے. آم کے پیڑ سے سیب اور سیب کے پیڑ سے آم نہیں نکلتا ہے. چاہے 1 کروڑ تعویذ آپ ڈال دیں. جس کھیت میں آپ نے دھان لگایا ہے وہاں سے گیہوں نہیں نکلتا ہے, دھان ہی نکلتا ہے. جس کھیت میں آپ نے گیہوں لگایا ہے وہاں سے باسمتی چاول نہیں نکلتا ہے, گیہوں ہی نکلتا ہے. چاہے آپ 1 کروڑ تعویذ پورے کھیت میں ڈال دیں کچھ نہیں ہونے والا. ایک سسٹم سے دنیا کا سارا کام چلتا ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی. پاکی بیان کرو اپنے رب اعلیٰ کی جس نے چیزوں کو پیدا کر کے ایک اندازے پہ رکھا ہے. سارا کام ایک سسٹم سے چل رہا ہے.
سورج کا آنا، سورج کا ڈوبنا، چاند کا نکلنا، رات کا آنا، دن کا آنا، موسم کا بدلنا، کوئی کام بے سسٹم بے ترتیب نہیں ہے، سارا کام ایک سسٹم سے ہو رہا ہے۔ بے ترتیب زندگی ہماری، نہ کھانے کا ٹھکانہ ہے، نہ پینے کا ٹائم ہے، نہ سونے کا ٹائم ہے، جب چاہا سو گیا، جب چاہا کھا لیا، جب چاہا جاگ گیا۔ پوری رات کتے ہلڑ بازی کرتے ہیں، اور سحری کے ٹائم میں جب اذان فجر کا وقت ہوتا ہے، آسمان سے فرشتے برکتوں کو لے کے زمین پہ آتے ہیں، اس وقت کتے سو جاتے ہیں بیچ سڑک پہ۔ آپ نمازی ہیں، مسجد جاتے ہوں گے، نماز پڑھنے جاتے ہوں گے فجر کے ٹائم میں، کتے راستے میں سو جاتے ہیں۔ کون کتے؟ جو رات بھر ہلڑ بازی کرتے ہیں، اور فرشتوں کے آنے کا ٹائم جہاں ہوا وہ کتے سو جاتے ہیں۔ فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوا وہ کتے سو جاتے ہیں، رات بھر وہ کتے ہلڑ بازی کرتے ہیں، اور مرغ رات بھر خاموش رہتا ہے، اور جہاں فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوا وہ مرغ بانگ دینے لگتا ہے۔ ہر گھروں میں مرغ بانگ دیتے ہیں، فرشتوں کو، رحمت کے فرشتوں کو دیکھ کر وہ مرغ بانگ دیتا ہے۔ اور کتے رات بھر 10 کتے اس گلی میں، 10 کتے اس گلی میں، 10 کتے اس گلی میں، ایک بھاگا 10 اس کے پیچھے بھاگا، پورا ہلڑ بازی کرتے ہیں۔ اور جہاں فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوا کتے راکھ کے ڈھیر پہ سو جاتے ہیں، نالی کے کنارے سو جاتے ہیں، بیچ سڑک پہ سو جاتے ہیں، سارے کتے شانت ہو جاتے ہیں، اور رحمت کے فرشتوں کو دیکھ کر مرغ بانگنے لگتا ہے۔ بانگ دینا مطلب اللہ کی تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ پڑھنا۔ تو فرشتوں، بزرگوں نے کہا ہے کہ تم دیکھ لے کہ تیرا کام فرشتوں سے ملتا ہے، مرغ سے مل رہا ہے، یا تیرا کام کتوں سے مل رہا ہے۔ رات کے 3 بجے تک موبائل چلانا، ہلڑ بازی کرنا، اور جہاں رحمت کے فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہوا کتے کی طرح سو جانا، جوتا پہن کے سو جانا، اس کہیں بھیر ہو جانا، صاحب دالان میں، گیسٹ روم میں، نیچے دوست کے ہاں، جہاں موقع ملا ڈھیر ہو گیا۔ سر کے بال جوکروں کی طرح، منہ میں صرف گٹکا بھرا ہوا جسے پاخانے کی طرح بدبو آ رہی ہے، ہاتھ میں کنگن اور گلے میں چاندی کا لاکٹ اور سونے کی انگوٹھی اور پھٹا ہوا پینٹ، ایسا لگتا ہے جیسے کسی امریکہ کے جوکر کی کا پکا پیروکار ہے۔ خبردار یاد رکھ، جس کی بھی تو پیروی کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ تو رہے گا۔ اگر تم نے جو سر سے لے کے پاؤں تک کا جو حلیہ بنا کے رکھا ہے، اگر یہ حلیہ تم نے کسی ایکٹر، کسی یہود و نصارہ کی پیروی میں کیا ہے، تو جان لے کہ تم اگر مر بھی جائے گا جنت البقیع میں تو فرشتے تجھ کو اٹھا کر کے ان کرسچنوں کے مرگھٹ میں پہنچا دیں گے۔ اور اگر تم نے ہندوستان میں بھی بقی کے مرنے کی تمنا، بقی میں مرنے کی تمنا لے کے تو ہندوستان میں مر گیا، مصطفیٰ کا سچا غلام بن کے چلا گیا، اور مرنے کی سچی تمنا تھی کہ میں مدینہ میں مروں، تو فرشتے تیری لاش ہندوستان سے اٹھا کے مدینہ پہنچا دیں گے۔ المرء مع من احب، a man will be with those whom he loves۔ آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر محبت کسی فلم کے ایکٹر سے ہو تو اسی کے ساتھ جہنم جانے کے لیے تیار رہنا، اور صرف بیٹا ہی جہنم نہیں جائے گا، اس کے ساتھ باپ بھی جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب بیٹے جوان ہو جائیں ان کی شادی میں باپ ماں دیر کرے، بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ اگر نکاح میں تاخیر کی وجہ سے بچوں کا پاؤں پھسلتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس جرم میں ماں باپ بھی شریک سمجھے جاتے ہیں۔ ماں باپ کا جرم ہے کہ تم نے شادی میں تاخیر کیوں کی، تم نے بچوں کو برباد کرنے میں تمہارا ایک رول رہا، تم نے شروع سے اس کی نگرانی نہیں کی۔ ابھی تو بچے ڈانس پارٹی میں ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، اور دوسروں کے سامنے بولتے ہیں کہ میری بیٹیاں بہت شاندار ڈانس کرتی ہے، میرا بیٹا بہت شاندار ناچتا ہے، اسکول میں ٹاپ لایا ہے میرا بیٹا، میری پوتی اسکول میں ناچنے میں ٹاپ لائی ہے، ڈسٹنکٹ پوزیشن لائی ہے۔ شرم و غیرت اور حیا سب کا جنازہ اٹھ گیا۔ اے نئی تہذیب، تیرے سر ہی اس کا خون ہے۔ پہلے تو لوگ کہتے تھے میری بیٹیا کو درود تاج یاد ہے، میری بیٹیا کو دعائے قنوت قاعدے سے یاد ہے، میری بیٹیا کو سورہ یاسین، سورہ دخان، سورہ ملک، سورہ مزمل یاد ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ ہماری چھوٹی سی پوتی سن لیں سورہ یاسین، سن لیں اسے سورہ ملک، سن لیں اسے سورہ دخان، چونکہ جو روزانہ سورہ دخان کی تلاوت کرے صبح اس حالت میں اٹھے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جو روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے سوئے گا وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ مر جائے، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔
جو روزانہ سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے رہائی عطا فرما دیتا ہے. جو روزانہ پابندی سے سورہ مزمل پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی دن خواب میں اپنے محبوب کا دیدار کروا دیتا ہے. اور جو پابندی سے سورہ واقعہ پڑھ لے شام میں اس کا گھر غریبی اور فاقہ سے محفوظ رہتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ آپ کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں, میں اسے کچھ مال دینا چاہتا ہوں, کچھ مال لے لیں تاکہ ان کی پرورش ہو, بیٹیاں آپ کی جوان ہو گئی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا آپ کے مال کی میری بیٹیوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے, میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنا سکھا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے لوگ کہتے تھے میری بیٹی سورہ واقعہ یاد کر چکی ہے, اور آج یہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ ہماری پوتی اس قدر ناچی ہے کہ اسکول میں سارے لوگ جھوم گئے ہیں. بالکل ڈسٹنگ پوزیشن میں لایا ہے. کس قدر کہاں تھے ہم, کہاں پہنچ گئے, کہاں تھے ہم اور ہم کہاں پہنچ گئے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو وراثت دی ہے, ہمارے بزرگوں نے جو خانقاہی نظام چھوڑا ہے, ہمارے بزرگوں نے جو مدرسے کی صورت میں ہماری تربیت کا ایک کیندر ہم کو دیا ہے, ہمارے بزرگوں نے سیرت کے جلسوں میں واعظ کے ذریعہ جو ہمارے دلوں کی سختی کو دور کرنے کا ایک زبردست ذریعہ دیا ہے, ہم نے اس کو کس قدر بے دردی کے ساتھ پامال کر دیا. ہم نے اسے مشاعرہ بنا دیا, ہم نے اسے مشاعرہ تو مشاعرہ, ہم نے اسے اب صاحب اس کو ناچ گانوں کی طرح اس کو ہم نے ایک ریلیکسیشن کا ایک ذریعہ ہم نے بنا دیا. تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنے کہ کہاں پہنچنا تھا, کہاں پہنچ گئے. ایک تو بچے ایسے ہی لچے ہو گئے, سر سے لے کے پاؤں تک لگتا نہیں کہ مسلمان کا بچہ ہے. نہ سر کا بال, نہ اس کا کپڑا, نہ اس کا ہاتھ, نہ اس کی گردن, نہ اس کا پورا وجود بتائے کہ مسلمان کا وجود ہے. سارا وجود اس کا غیروں کی طرح لگتا ہے. سر سے لے کے پاؤں تک. منہ میں گٹکا دیکھ لیں, جس گٹکے کے بارے میں آیا ہے کہ گٹکا پابندی سے کھائے گا تو اس کا وہ ہجڑا ہو جائے گا, نامرد ہو جائے گا. زناکاری کو بڑھانے میں اس کا بھی ہاتھ رہے گا, چونکہ وہ اپنی بیوی کے قابل نہیں رہے گا تو ان کی بیوی نوکر اور ڈرائیور کے ساتھ زنا کرے گی. چونکہ یہ خود ہجڑا رہے گا, بچپن سے گٹکا کھا کھا کے ہجڑا ہو گیا. اب جب بیوی کے قابل نہیں ہے مگر گھر والوں نے شادی کرا دی, جب شادی کرا دی تو اب بے عزتی سے بچنے کے لیے کیا کرے گا, ان کا ڈرائیور اس کی بیوی کے ساتھ صحبت کرے گا اور یہ منہ دیکھتا رہے گا, چونکہ کمزور کے پاس طاقت نہیں ہے. اس لیے حدیث میں آیا تھا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ تعالی من المؤمن الضعیف اللہ الصمد. اس حدیث پاک کو آپ پڑھیں تو دنگ رہ جائیں. اسلام صرف نماز, روزے, حج و زکات کا پیغام نہیں دیا, یہ تو بیسک پیلر ہے جس کے بغیر زندہ رہے مسلمان رہنا ہی مشکل ہے. نماز ایک پیلر ہے, پیلر پہ ہی بلڈنگ ٹھہرتی ہے. حج اور زکات, روزہ ایک پیلر ہے جس پیلر پہ اسلام کی عمارت ٹھہرتی ہے. مگر پیلر سے ہی مکان کی حسن نہیں ہے, مکان پیلر پہ چھت ٹکتی ہے, ایک مکان کا حسن ہے دیوار سے, چھتوں سے, برقی قمقموں سے, پلاسٹنگ سے, فرش سے, جھومر سے, ایک مکان کا حسن ہے. نماز, روزے, حج و زکات تو پیلر ہیں, پیلر نہیں تو چھت ہی نہیں رہے گی. حضور نے فرمایا ہے کہ بے نمازی کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا, بے نمازی کا انجام قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا. وہ آپ سمجھ لیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھے بغیر بھی میں مسلمان بنا رہوں گا, جنت میری جاگیر رہے گی, ان کی سوچ کیا ہے. اور جو اسلام کے مالک ہیں, جو قرآن پاک جن پر نازل ہوا, جو جنت کے مالک ہیں, جو بانی اسلام ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور کہتے ہیں کہ بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا, قارون کے ساتھ ہوگا, حامان کے ساتھ ہوگا. کیوں؟ فرعون کو بادشاہت نے کافر بنایا, اگر وہ بادشاہ نہیں ہوتا تو کبھی کافر نہیں ہوتا. تو جس کو اپنا مرتبہ یعنی سانسد, ودھایک, وارڈ کونسلر صاحب, ممبر, چیئرمین, گاؤں کا پردھان, اگر پردھانی کے منصب کی وجہ سے کسی کو نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملتی ہو تو اس کا انجام فرعون کے ساتھ میں ہوگا. قارون بہت بڑا بزنس مین تھا, اتنا بڑا بزنس مین کہ پہلے وہ توریت کا زبردست قاری تھا, بہت شاندار قرات کرتا تھا توریت کی, لیکن اتنی دولتیں اللہ نے ان کو دے دی, بزنس کیا اس نے کہ جب زکات کے بارے میں قانون سنایا موسیٰ علیہ السلام نے, پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والا, ان کے ساتھ توریت پڑھنے والا بہترین قاری, اور جہاں زکات نکالا کروڑوں کا مال زکات میں نکل گیا. تو اب اس کی پلاننگ بدل گئی کہ اب موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیے جائیں تاکہ یہ ڈیمورلائز ہو جائیں, تاکہ کچھ کو زکات نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے.
یہ ہندو مشرکانہ ذہنیت آج بھی ہے کہ مسجد کا کوئی امام اگر حق بولنے والا ہو لوگ اس کو 1 مہینہ تک رہنے نہیں دیتے، چونکہ متولی کی بدعملی پہ جب ان کی تقریر ضرب مارتی ہے متولی دل ملا جاتا ہے، اور دل ملاتا ہے اس کو الٹی اور متلی ہونے لگتی ہے، دوسرے ہی دن اس کو مسجد سے خارجہ کر دیتا ہے۔ یہ ہندوانہ مشرکانہ اور فرعونی خصلت ہے۔ چونکہ قارون کو جب بہت سارا مال زکوٰۃ میں نکلا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے ایک ترکیب سوچی، ایک عورت کو مال کا لالچ دے کے بہلایا پھسلایا اور کہا میں جب خطاب کریں گے موسیٰ علیہ السلام اور اس وقت میں تم کو اشارہ کروں گا تو تم اٹھ کے کہہ دینا کہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے بچہ ہے یہ انہی کا ہے، معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ۔ کس قدر غلیظ الزام کی تیاری اس بدبخت نے کی، کس کے لیے؟ مال بچانے کے لیے۔ چونکہ زکوٰۃ میں ڈھیر سارا مال نکل گیا، حالانکہ ڈھیر سارا کیا نکلے گا، زکوٰۃ میں 40واں حصہ مال نکلتا ہے۔ جس اللہ نے مجھ کو 1 لاکھ روپے دیے، 100,000 میں اگر میں نے 2,500 نکال دیے اپنے غریب بھائی کو دے دیا، ثواب بھی ملا، مال بھی بڑھ گیا، غریبوں کا کام بھی ہو گیا اور جنت بھی مل گئی۔ اس سے عمدہ اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ جس اللہ نے مجھ کو 100 لاکھ دی، 100,000 دی، میں نے 2,500 نکال دیا۔ جس اللہ نے مجھ کو 100 لاکھ 1 کروڑ دیا، کہاں 100 لاکھ کہاں 2.5 لاکھ، 2.5 لاکھ میں نے زکوٰۃ میں دے دیا۔ اب وہ 2.5 لاکھ سے 2 4 10 20 50 غریبوں کا کام بھی بن گیا، ان کے گھر میں چولہے جل گئے اور میرے اپنے بھائی کا کام ہوا اور اللہ نے ثواب بھی دے دیا اور مال کو بھی بڑھا دیا۔ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ سے نیکی ملتی ہے، جنت ملتی ہے۔ مگر یہ اچھے گندے دماغ میں یہ بات نہیں آتی، ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ اتنے خربوں کا مال جس رب نے دیا، اگر کروڑوں کی زکوٰۃ میں کروڑوں کا مال نکل رہا ہے تو حرج ہی کیا ہے؟ میں آج 1 کروڑ نکالوں گا، کل 10 کروڑ اللہ ہم کو دے دے گا، چونکہ وعدہ ہے زکوٰۃ سے مال پاک بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ سے مال بڑھتا بھی ہے۔ انہوں نے ایک غلط الزام لگایا، جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے ہیں، چلیے آپ تقریر کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور آپ نے تقریر شروع کی، اور تقریر میں یہی کہا کہ آپ نے اسلام کا قانون سنانا شروع کیا کہ اگر کوئی کنوارا زنا کرے تو 100 کوڑے مارے جائیں، شادی شدہ زنا کرے تو اسے اس قدر پتھر مارا جائے کہ مر جائے۔ کہا کہ رک جائیے، فلاں عورت کا خیال ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ اس نے اشارہ کیا اس عورت کو، عورت اٹھی، مگر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد تھر تھر کانپنے لگی۔ ہیبت کے ساتھ وہ سچ اگل دی کہ قارون نے مجھ کو مال کا لالچ دلا کے آپ پر الزام لگانے کے لیے مجھ کو تیار کیا ہے اور آپ بری ہیں، اس کا الزام غلط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل گئے، مگر ایک طرف جلال یہ تھا کہ اس ظالم نے اتنا گھناؤنا اور خطرناک الزام لگایا ہے، کہا الہی تو اسے پکڑ لے۔ کہا میں نے زمین تیرے حوالے کیا، تو جو چاہے اس کو حکم دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زمین قارون کو نگل لے۔ جب قارون کو زمین نگلنے لگی تو کہا لگتا ہے کہ میرے سارے مال پہ موسیٰ قبضہ کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زمین ان کے سارے خزانوں سمیت اس کو نگل لے۔ پورے خزانوں سمیت پھر قارون دھنستا چلا گیا، قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پر خطرناک الزام اس شخص نے لگایا، بڑا بزنس مین تھا وہ، بزنس اور مال کی محبت نے اس کو کافر بنایا۔ آج بھی جو بزنس کی وجہ سے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی ہو، اس کا انجام قارون کے ساتھ نہ ہوگا۔ جس کو دکان کی وجہ سے نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملتی ہو، 12 گھنٹے فجر سے لے کے ظہر تک 8 گھنٹے میں کوئی نماز فرض نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے، چونکہ وہ ٹائم اللہ نے کمانے کے لیے دی۔ خوب کماؤ، دکان میں جاؤ، فیکٹری میں جاؤ، آفس میں جاؤ، اسکول میں جاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، کماؤ۔ فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد نکل جاؤ، زمین پہ پھیل جاؤ۔ اس سے لے کے ظہر تک کوئی نماز بیچ میں فرض نہیں ہے۔ 8 گھنٹے جی بھر کے کام کرو، یہ دنیا ہے۔ دنیا کا کام اس طرح کرو کہ جیسے لگے کہ مجھ کو 50,000 سال تک دنیا میں رہنا۔ دنیا کا کام اس طرح لگن کے ساتھ کرو، لگن سے پڑھائی، لگن سے کھیتی، لگن سے بزنس۔ آج کافروں سے بزنس کا ٹرپ سیکھو۔ اس کے ہاں ہم لوگ جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے تو 100 تھان نکال کے رکھ دیتا ہے، اگر نہیں لیتے ہیں
تو غصہ تو اس کو آتا ہے، مگر گھونٹ پینے کے بعد مسکراتا ہوا کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں، اگر آپ پسند نہیں آیا تو اب ہمارے ہی مال میں کمی ہے، اب کوشش کروں گا کہ آئندہ آپ کی پسند کا میں مال رکھوں۔ اس کا بڑھتا ہوا قدم رک جاتا ہے، اسی میں سے مال لیتا ہے۔ ہمارے یہاں اگر 2 مال نکال کے دکھلایا، اگر بچہ نہیں، اگر سامنے والا کسٹمر نہیں لیا، ایک تو وہ دانت پیس کے اس کو دیکھتا ہے، آنکھ نکال لے گا اس کا، اور اگر برداشت نہیں ہوا تو زبان سے گالی دے دیتا ہے اس کو۔ اب 5 سال کے بعد دکان اجڑ گئی تو بولتا ہے کہ کیا کریں، اللہ نے دکان اجاڑ دیا، معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ۔ اپنی بد اخلاقی سے دکان اجڑی اور اس کو بولتا ہے کہ اللہ نے اجاڑ دیا۔ اللہ نے کہا تھا تم بد اخلاقی سے کام لینا، اللہ کا سارا کام سسٹم سے ہوتا ہے۔ جو رات کے وقت میں ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرے ان کا غریب ہونا طے ہے، جو چوکھٹ پہ بیٹھے غریب ہونا طے ہے، جو رات میں کوڑا کرکٹ ایک کونے میں ڈھیر جمع کر دے اس کا غریب ہونا طے ہے، جس کے گھر میں مکڑی کا جالا ہو اس کا غریب ہونا طے ہے، جو پھٹا ہوا کپڑا بغیر سلا کے پہنے اس کا غریب ہونا طے ہے۔ تو جو بچے آج انجینئر ہیں پھٹا ہوا پینٹ پہنتے ہیں، اگر وہ کل اس کی نوکری چھوٹ جائے، وہ سڑک پہ آ جائے اور بولے کہ اللہ نے مجھ کو ذلیل کر دیا، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اللہ نے ذلیل نہیں کیا، اس نے خود اپنی ذلت کا سامان مہیا کیا، خود ذلت کا سامان مہیا کیا۔ جو دن بھر ناپاک رہے اس کا غریب ہونا طے ہے۔ جہاں عورتیں ناپاک اپنے گھر میں چلتی ہیں وہاں کی زمین اس کو کوستی رہتی ہے۔ ناپاک ہوئی رات میں نہائیں گی 4 بجے شام میں، اب اتنی دیر تک اسی آنگن میں چلی وہ زمین کوستی رہی، وہاں کیا برکت ہوگی؟ اور کل اگر گھر میں کچھ آفت آ جائے، اگر پریشان ہو جائیں تو کہیں گے کہ اللہ نے ایسا کر دیا، ہم تو کچھ نہیں کیا تھا۔ رات میں سارے برتن کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ سال کے 360 دن میں ایک رات وبا اترتی ہے، اگر برتن کھلا رہا اس میں وبا اتری اور بچے اس کے پولیو گرست پیدا ہو گئے، اس کے بچے سر سے لے کے پاؤں تک مفلوج ہو گیا، اس کے گھر میں کوئی آفت ناگہانی آ گئی تو نہ بولے کہ اللہ نے ایسا کر دیا، اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ جینے کا ایک سسٹم دیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ جیسے چاہیں کھا لیں، جیسے چاہیں جی جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کھانے کا سسٹم، پینے کا سسٹم، نہانے کا سسٹم، کپڑا پہننے کا سسٹم، سونے اور جاگنے کا سسٹم، باتھ روم جانے کا سسٹم، وہاں پہلا کون سا پاؤں رکھیں اس کا سسٹم، مسجد میں کیسے جائیں، مسجد سے کیسے نکلیں، مردے کو کیسے نہلائیں، مردے کو کیسے لے کے چلیں، مردے کو کیسے قبر میں رکھیں، اس کی قبر پہ مٹی، اس کے کفن پہ مٹی نہ پڑے، اس کو بالکل جھٹک کے لے کے نہیں چلیں۔ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک زندگی کے ہر ڈپارٹ میں اگر شاندار گائیڈنس موجود ہے تو مذہب اسلام کا گائیڈنس موجود ہے۔ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو ہمیں جیون کے ہر چھیتر میں میری رہنمائی کر سکے۔ یہ خالص مذہب اسلام ہے جو بچہ پیدا ہوتے وقت کیا کرنا ہے، داہنے کان میں آذان دینی ہے، بائیں کان میں تکبیر کہنی ہے، اور سب سے پہلی غذا متقی پرہیزگار نیک لوگوں کی زبان کا لعاب جسے تہنیک کہتے ہیں، یہ پہلی غذا بچوں کے منہ میں جائے۔ یعنی بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اسی وقت سے اسلام کی تربیت شروع ہے۔ یہ بچہ تیرا کیسے، اس کا مستقبل کیسے روشن ہوگا، اس کی صحت کیسے رہے گی، اس کی 7 دن میں عقیقہ کر دے، ورنہ اس کی صحت اس کے عقیقہ کے ساتھ گروی رہتی ہے۔ وہ تو قانون زندگی میں کبھی بھی عقیقہ کر دے گا، عقیقہ سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن 7ویں دن کر دے ورنہ بچے کی صحت خراب ہو جائے گی۔ بچے کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہے تو جلدی سے عقیقہ کر دے، کیونکہ بچے کی صحت عقیقہ کے ساتھ گروی رہتی ہے۔ نام اچھا رکھ دینا ہے، اچھی پاکیزہ نیک خصلت دایا سے اس کے دودھ پلانے کا انتظام کر دینا ہے، اور پھر جلدی سے ختنہ کروا دینا ہے۔ 2 سال کے فوری بعد 1 منٹ 1 گھنٹہ آگے نہیں، 2 سال کے اندر ہی بچوں کے دودھ چھوڑانے کا انتظام کر دینا ہے، چونکہ جو ماں کا دودھ 2 سال تک بچوں کے لیے بہترین ڈائٹ بھی ہے، بہترین فوڈ ہے، بہترین میڈیسین ہے، اور بہترین امیونٹی پاور دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہی 2 سال کے بعد وہ دودھ زہر ہو جاتا ہے۔ 2 سال کے بعد جن ماؤں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا وہ بچوں کے پیٹ میں زہر ڈالتی ہے، وہ بچوں کے لیے ڈائن اور قاتل ہے، وہ بچوں کی صحت کا دشمن ہے، وہ جو 2 سال کے بعد اپنا دودھ بچوں کو پلاتی ہے۔ اس لیے عقل مند مائیں 2 سال شروع ہونے سے پہلے سے ہی وہ دودھ چھوڑانے کی ترکیب کرتی ہیں، چاہے جس طرح سے بھی بچہ چھوڑے 2 سال ہونے سے پہلے وہ دودھ چھوڑا دیتی ہے۔
یہاں تک کہ دودھ پلانے، نام رکھنے 4 سال 4 مہینے 4 دن ہوں، بچوں کی اپنے سماج کے اچھے لوگوں کے ذریعہ بسم اللہ خانی کی رسم کروائی جائے۔ جب بچے کے 7 سال، بچے جب 7 سال کے ہو جائیں، حضور کہتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو تو اسے نماز کا آدیش دے۔ 7 سال میں نماز فرض ہوتی نہیں ہے، بچے کو نماز کی عادت لگا، کبھی ظہر پڑھے گا، کبھی عصر چھوڑے گا، کبھی مغرب پڑھے گا، کبھی فجر چھوڑے گا، یہاں تک کہ عمر 10 سال ہو جائے گا۔ اور حضور کہتے ہیں جب 10 سال کی عمر کے بچے ہو جائیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب بچے 10 سال کے ہو جائیں اسے مار کے نمازی بنا دیں۔ یعنی 10 سال سے پہلے اگر وہ نماز چھوڑتا ہے تو نہیں بولا جائے گا اس کی نماز کی تم قضا بھی کرو، نہیں، قضا کے بارے میں نہیں بولا جائے گا، لیکن 10 سال کے بعد مارا بھی جائے گا، اور جو نماز اس کی قضا ہوتی ہو، جیسے عصر پڑھا، مغرب نہیں پڑھا، عشاء میں اس سے کہا جائے کہ مغرب کی نماز قضا پڑھ لے۔ اگرچہ 10 سال میں بھی نماز فرض ہوتی نہیں ہے، لیکن حکمت یہی ہے کہ مار کے اس کو نمازی بنا دے، تاکہ 11 سال میں 12 سال میں 13 سال میں جس دن نائٹ فال ہوا، جس دن بچہ جوان ہوا، جس دن 9 سال کے بعد عورت کو، لڑکیوں کو ماہانہ خون آیا، اس دن سے وہ جوان ہوئی، اب مرتے دم تک نماز فرض ہے، کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے جب مال ہو، حج فرض ہے جب مکہ جانے آنے کی استطاعت ہو، روزہ فرض ہے سال میں 1 بار، مگر نماز پنجگانہ ہر غریب، امیر، شہری، دیہاتی، مسلمان، حاکم، محکوم، غلام، مالک سب پر فرض ہے۔ چونکہ یہ سب سے بڑا فرض ہے، اللہ کی زمین، اللہ کا آسمان، اللہ کی دی ہوئی روزی، اللہ کی دی ہوئی ہوا، ساری نعمتیں اللہ کی، تو جب 24 گھنٹے میں اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتا ہوں تو اس نعمت کا شکرانہ یہی ہے کہ میں فجر کے بعد 8 گھنٹے کام کروں، پھر ظہر میں اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤں، پھر 3 گھنٹے کام کروں، پھر عصر میں حاضر ہو جاؤں، پھر 2 گھنٹے بازار میں سودا سلف خریدوں، پھر مغرب میں حاضر ہو جاؤں، پھر 2 گھنٹے بال بچوں کے درمیان رہوں، پھر عشاء میں حاضر ہو جاؤں، پھر 8 گھنٹے کی گہری نیند لوں، پھر سب سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے دکان جانے سے پہلے، بازار جانے سے پہلے، سب سے پہلے میں مسجد کا رخ کروں تاکہ رب کریم کو میں سجدہ کروں۔ جس رب نے مجھے 8 گھنٹے گہری نیند دے کر پچھلے دن کی ساری تھکاوٹ کو دور کرنے کا انتظام فرما دیا، میں فریش ہوں، 8 گھنٹے سونے کے بعد دوبارہ 8 گھنٹے کام کروں گا۔ تو جتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھ کو دی ہے اس کا شکرانہ یہی ہے کہ میں 4 رکعت نماز فجر ادا کر لوں۔ یہ نماز سر سے لے کے پاؤں تک کروڑوں نعمتوں کا شکرانہ ہے، جس میں سر سے لے کے پاؤں تک سارے پارٹس شریک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نماز فرض اعظم ہے، اس کی تربیت دلاتے ہیں مصطفیٰ نے کہا 7 سال کا بچہ ہو نماز کا آدیش دے، لڑکا ہو یا لڑکی، اور جب 10 سال کے ہو مار کے نمازی بنا دے، اور جب نمازی بن جائیں ان کا بستر الگ کر دے، ان کا تاکہ اپنے سے سونے، پڑھنے، پہننے، اوڑھنے، کھانے پینے سارا سسٹم اپنا الگ وہ کر لے۔ اب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والا ہے، ان کا سارا سسٹم، اب وہ ماں کے ساتھ نہ سوئے، اب وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے، اپنے بڑے چھوٹے بھائی کے ساتھ نہ سوئے، اب 10 سال کے بعد وہ اپنا بستر الگ کر لے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، آیا ہے کہ خواب گاہوں میں ان کو الگ کر دے جب نماز کا عادی ہو جائے۔ کیوں؟ اگر 11، 12، 13 سال کے بعد جس دن نماز فرض ہوئی اس سے پہلے ہی وہ نمازی بن چکا ہوگا، اب قضا کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گا، اس لیے کہ حج ممکن ہے کہ اس پر فرض نہ ہو چونکہ صاحب استطاعت نہ ہو سکے، ممکن ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، صاحب مال نہ ہو سکے، اس لیے زکوٰۃ اور زکوٰۃ کا قانون سیکھنا سکھانا اس وقت ضروری ہے جب وہ صاحب مال ہو جائے، اور جب حج فرض ہو تب حج کے بارے میں کتنے فرائض، کتنے واجبات، کتنے مستحبات، کتنے سنن ہے، کتنا وقوف عرفہ فرض ہے کہ واجب ہے، رمی جمار واجب ہے کہ سنت ہے، وہ سب جب حج فرض ہو جائے تب سیکھنا ضروری ہے۔ لیکن نماز چونکہ ہر مرد، عورت، عاقل، بالغ زندگی کی آخری سانس تک فرض ہے، اس لیے نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، نماز کے اندر کتنی کتنی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، ان سبوں کا سیکھنا ہر مسلمان پہ لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے ہر مسلمان غریب امیر کھڑا نہ ہو سکے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ نہ سکے لیٹ کے پڑھے، لیٹ نہ سکے اشارے سے پڑھے، کپڑا ہو کپڑا پہن کے پڑھے، کپڑا
कपड़ा ना हो, नंगे पड़े, गड्ढा खोद के पड़े, कभी माफ नहीं है। मस्जिद जा सकता हो, मस्जिद जाके नमाज पढ़े, 27 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। और मस्जिद जा सकता हो फिर भी नहीं पढ़ेगा, उसकी नमाज घर में होगी ही नहीं, क्योंकि नमाज बाजमात पढ़ना वाजिब है, और वाजिब का आदतन तर्क करने वाला फासिक मरदूदु शहादा है। इसलिए जो लोग आदतन जमात छोड़ते हैं वह समझ लें उसकी नमाज ही नहीं होती है, वह फासिक मरदूदु शहादा है, उसकी कोई गवाही कबूल नहीं की जाएगी। लेकिन जो माजूर है, सफर में है, कहीं बाहर है, सफर में है, तो जुमा की नमाज फर्ज नहीं, तो जमात की क्या कहना, जमात का क्या कहना। इस तरीके से नमाज के ताल्लुक से सारे मसाइल सीखना जरूरी है। नमाज पढ़ने के लिए पैसा जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए बहुत हज की तरह 3 महीने नहीं लगते हैं। 5 वक्त नमाज पढ़ने में अगर हम जोड़ लें 24 घंटे में 22 से 23 घंटे अपने पेट के लिए है, और 1 घंटा सिर्फ रोजी देने वाले रब के लिए मैं निकालता हूं। इसलिए हर माँ बाप पे जरूरी है कि मकान बच्चों को दें न दें, नमाज का तरीका सिखा दें, दुकान दें या न दें, नमाज का तरीका सिखा दें, डॉक्टर इंजीनियर बनाए या नहीं बनाए, नमाज का तरीका सिखा दे। कयामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि तुमने बच्चों को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया।